السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے فلسفہ کسے کہتے ہیں۔ بہت خاص ویڈیو ہے کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس موضوع پر ایک ویڈیو ہونی چاہیے، تو آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فلسفہ یونانی لفظ فلسفی سے نکلا ہے، سب لوگ جانتے ہوں گے فلسفی کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حکمت، یعنی حکمت سے محبت، حکمت سے محبت۔ فلسفہ حقیقت تلاش کرنے کا وہ علم ہے جس میں کسی بھی چیز کے بارے میں انسانی قوت کے تحت مختلف سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا جواب بھی مل جائے۔ کائنات کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے، اس کی تہ میں بھی پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مختصر الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو بھی سوالات اٹھاتا ہے، یہی سب فلسفہ ہے۔ فلسفہ کے بنیادی سوالات میں کائنات، انسان، ذہن، مادہ، خیر و شر، غم و خوشی وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ فلسفہ کے 3 مراکز ہوا کرتے تھے، پہلے چین، ہندوستان اور یونان۔ بعد میں یونان میں پنپنے والی فلسفی کو مغربی فلسفہ کہا گیا۔ ویسٹرن فلسفی میں یونان، روم، عرب، مسلم اور یورپی فلسفہ شامل ہے۔ مطالعہ فلسفہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اکثر اوقات کسی ایک فلسفر نے بعد میں آنے والے فلسفیوں کی سوچ کو متاثر کیا ہے۔ اسی طرح ایک علاقے کے فلسفے نے دوسرے علاقے کے فلسفیوں پر بھی اثر ڈالا ہے۔ فلسفے کی شاخیں۔ فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے، اس لیے انسانی ترقی کے لیے فلسفہ پڑھنا یعنی علم سے پیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے انسانی ذہن کی فکریں، قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ فلسفہ سے فکر کو روشن کرنے کے لیے راست بازی کا احترام اور کھلے ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فلسفہ آج کے جدید علوم کا منبع و ماخذ ہے۔ ریاضی، فلکیات، طبیات، طب، سائنس، قانون، منطق، تاریخ، نفسیات، معاشیات، سیاسیات و دیگر معاشرتی علوم وغیرہ فلسفہ کی عطا کردہ ہیں۔ فلسفہ میں جوابات کی نسبت سوالات اٹھانا زیادہ اہم ہے۔ روایتی طور سے فلسفے کو اقسام کی نوعیت کے بنا پر 3 سرخیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے مابعد طبیات، اس کو کہتے ہیں میٹا فزکس۔ اس کا مطلب ہے طبیات یا موجودات سے ماورا، یعنی کہ وہ علم جو کہ ہستی کو اس کے عینی اصلی شکل میں بیان کرنے کی صحیح کرے، مثلا خدا کا تصور، روح، آزادی، حیات بعد از موت وغیرہ۔ اسے فلسفے کی بنیاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ مزید 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ وجودیات یعنی انٹولوجی، ہستی یا وجود کا علم، اشیاء وجود کیوں رکھتی ہیں، عدم و وجود کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا ہے تکوینیات یعنی کاسمولوجی، علم کائنات میں دنیا اور کائنات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کائنات کب بنی، دنیا کیسے بنی، کیا کائنات مزید پھیل رہی ہے۔ یہ تو شاخیں ہوئی، اور یہ دونوں شاخیں تھیں مابعد طبیات کی۔ اب فلسفے کی دوسری شاخ ہے علمیات یعنی ایپسٹیمولوجی۔ اس کا مطلب علمیت یا عقلیت ہے۔ اس کے مطالعے میں معلومات کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا علم کیا ہے، علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں، یہ جاننا کہ معلوم ہونا کیا ہے، لفظ معلومات کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، کیا واقعی ہم وہ جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، کیا حقیقت کا علم ممکن ہے۔ اس علم میں الہام اور وجدان کو حصول علم کا ذریعہ نہیں مانا جاتا۔ اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے جمالیات، ایستھیٹکس، حسن شناسی اور فنون لطیفہ کا علم۔ حسن اور اس کے لوازم کو زیر بحث لایا جاتا ہے، خوبصورتی کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس میں اخلاقیات یعنی ایتھکس، لوگوں کی عادات درست کرنے کا علم، جس میں ایک بہتر انسانی زندگی گزارنے کا راز معلوم کیا جاتا ہے۔ خیر و شر کے مسائل پر بحث ہوتی ہے، درست عمل کسے کہتے ہیں اور غلط کیا ہے۔ فلسفے کی جو آخری شاخ ہے یعنی تیسری شاخ ہے وہ ہے منطق
وہ علم جس میں دلائل سے حق کو حق اور ناحق کو ناحق ثابت کیا جاتا ہے۔ غور و فکر میں غلطی اور مغالطہ سے بچنے کا علم، اس میں سوالات نہیں اٹھائے جاتے بلکہ اس کی مدد سے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رہی ویڈیو جس میں آپ کو بتایا گیا فلسفہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے کہیں اور سے لیا ہے، مجھے یہ بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کے درمیان شیئر کر دوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔